جس میں بیٹھو تو مل مل کے بیٹھو، بیچ میں ذرا بھی جگہ نہ چھوڑو۔ اگر جگہ چھوڑو گے تو ہمارا تمہارا دشمن شیطان بیچ میں آ کے گھسے گا اور پھر بات سننے دے گا نہیں۔ تھوڑی دیر کے بعد نیند آئے گی، سنت کے مطابق بات سنو گے تو اس میں اللہ نے ہدایت رکھی ہے۔ اگر یہ آپ کی اطاعت کریں گے تو ہدایت پا لیں گے۔ اسے ہمارے تمام بھائی دیکھیں، اپنی آگے جگہ ہے تو اسے پر کر لیں، ہٹ جائیں اپنی جگہ سے اور جگہ کو پر کر لیں۔ اور اگر آگے والے نہ کھنسیں تو پیچھے والے آگے جگہ ہو تو ان کے آگے آ جاؤ، لیکن مجلس کو صحیح کرو۔ پہلے تو عمل صحیح کرو۔ بیٹھنا بھی ایمان کی مجلس میں ایک عمل ہے، اور اس کا طریقہ نبی نے یہ بتایا ہے کہ بھائی مل مل کے بیٹھو، بیچ میں جگہ نہ چھوڑو۔ اس لیے جتنے ہمارے بھائی ہیں وہ اپنے آگے جگہ دیکھ کر نبی کی سنت پر عمل کرنے کی نیت سے آگے بڑھ جائیں اور جگہ کو پر کر لیں۔ ماشاء اللہ، اللہ ہمیں اپنی نبی کی اطاعت کی توفیق نصیب فرمائے۔ مسلمان نے جب تک اللہ کے نبی کی اطاعت کی، دنیا میں عزت کی زندگی گزارتا رہا، اور جس دن سے اس نے اپنے نبی کی اطاعت کو چھوڑا ہے، ذلت کے گھڑوں میں جا کے گرا ہے، اور اس وقت تک کی ذلت سے نہیں نکلے گا جب تک دوبارہ اپنے نبی کی اطاعت چپ نہ آئے۔ چاہے ملک سے مل جائے، پیٹرول مل جائے، دنیا کے سونے اور چاندی کی کانیں مل جائے، عزت نہیں ملے گی۔ اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے لیے اب تک جو زندگی ہم نے مدنی کے طریقوں کو چھوڑ کر اور نبی کے دشمنوں کے طریقوں اپنا کر زندگی گزاری ہے، اس پر تو توبہ کرنے کی ضرورت ہے۔ ہمیں خود بھی توبہ کرنی چاہیے اور اپنے گھر کے ایک ایک فرد کو توبہ کرانی چاہیے کہ توبہ کرو، اس کے بغیر کام چلے گا ہی نہیں۔ پوری امت کو توبہ کرنے کی ضرورت ہے، وہ تو پھر اس کے حالات بدلیں گے، ورنہ یہ زندگی جو گزار رہا مسلمان، حالات بگڑتے ہی جائیں گے اور دشمنوں کا تسلط ہوتا ہی جائے گا۔ دور والوں سے بھی ہماری ایک گزارش ہے، جو دور بیٹھے وہ بھی اپنی بیٹھک کو صحیح کریں، اپنے آگے جگہ ہو تو جگہ کو پر کر لیں۔ یہ تو ٹھنڈی ہے، ٹھنڈی میں تو آدمی کو مل مل کے بیٹھنے میں فائدہ ہی ہے کہ ٹھنڈی نہیں لگے گی۔ الحمدللہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونؤمن به ونتوکل علیہ ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وحبيبنا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما.
وقال تعالى وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول لعلكم ترحمون صدق الله مولانا العظيم. محترم دوستوں، بزرگ اور بھائیوں، اللہ تعالیٰ شانہ نے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم الانبیاء والمرسلین بنا کر قیامت تک کے آنے والے انسانوں کی رہبری کے لیے اللہ نے رسول اور نبی بنا کر مبعوث فرمایا ہے. اور یہ اللہ کا قیامت تک کے انسانوں کے لیے فیصلہ ہے کہ جو بھی انسان دنیا اور آخرت میں کامیابی چاہتا ہے اسے جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرنی ہوگی. اس کے بغیر کوئی انسان نہ دنیا کی زندگی میں کامیاب ہوگا، یعنی سکون چین اطمینان کی زندگی حاصل کرے گا، اور نہ آخرت کی ابدی زندگی میں کامیاب ہوگا، یعنی جہنم سے بچ کر ہمیشہ ہمیشہ کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا. یہ دونوں دنیا اور آخرت کی کامیابی کا مدار اللہ نے اپنے نبی کی اطاعت پر رکھا ہے. ملک مال، پیسے کوڑیاں اور ٹھیکرے اور جاگیریں اور ملک، یہ تمام کے تمام چیزیں اللہ نے انسانوں کے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. اس سے انسانوں کی زندگی بننے کا کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں، یہ تو امتحان کی چیزیں ہیں. زمین و آسمان کے درمیان میں جتنی مخلوقات کو اللہ نے پیدا کیا ہے انسان کے لیے پیدا کیا ہے اور انسان کے امتحان کے لیے پیدا کیا ہے. ہاں، بادشاہت میں کامیاب نہیں ہوگا جب تک اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت اختیار نہ کرے. ہاں، مال بھئی یہ مائک والے ایکو کو بند کرو نا. رات کو تو بند کیا تھا، پھر یہ کوئی دوسرا نیا بیٹھا ہے ہلاتا رہتا ہے بٹن. ڈبل آواز آ رہی ہے. اور کون سا ہے؟ تم بھی رات کو تو بند تھی. ارے بھائی رات کو نہیں آتی پھر تم بھی بولنا شروع کیے. یہی تو کمال ہے مائک والے کا. ہر جگہ سے ٹکا کے نہیں آتی اور یہاں گئی. کچھ نہ کچھ بولنا چاہیے. تو بھائی دوستو، بزرگ اور بھائیوں، بادشاہت میں، وزیر وزارت میں، سائنس والا سائنس میں، اور جاگیردار جاگیرداری میں، اور غریب اپنی غربت میں، کسی پوزیشن اور کسی حالت میں اس وقت تک کامیاب نہیں ہوگا جب تک وہ اللہ اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا راستہ اختیار نہ کرے. اور اللہ نے اپنا یہ ضابطہ قرآن پاک میں بیان کیا ہے. ایک تو اللہ نے قرآن پاک میں اس بات کو فرمایا ہے، من عمل صالحا من ذکر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة ولنجزينهم اجرهم باحسن ما كانوا يعملون. اور دوسری، ان الذين آمنوا وعملوا الصالحات كانت لهم جنات الفردوس نزلا خالدين فيها لا يبغون عنها حولا. بے شک وہ لوگ جو اپنی زندگی میں ایمان کو حاصل کرتے ہوئے
اللہ کی اطاعت کی زندگی گزاریں گے، نیک اعمال کریں گے، چاہے وہ مرد ہو چاہے عورت ہو، اللہ ان کی زندگی کو خوشحال اور پاکیزہ بنا دیں گے۔ یہ اللہ کا ضابطہ ہے سب کے لیے، مرد یا عورت جو بھی ہے، ایمان اپنی زندگی میں حاصل کر کے اپنی زندگی میں اللہ کی اطاعت کو داخل کریں گے اور اچھے اعمال والی زندگی گزاریں گے، اللہ تعالیٰ شانہ ان کے لیے نیک خوشحال زندگی میں بند ہو گیا نیک اعمال والی زندگی بغیر اس کی کامیاب نہیں ہوگا کوئی بھی انسان۔ یہی ہو رہا ہے دنیا میں، مالدار کو دیکھو تو ٹینشن ہے، حکومت والوں کو پوچھو تو ٹینشن ہے، امریکہ میں جا کے بسا تو وہاں بھی ٹینشن ہے، ہندوستان چھوڑ کر امریکہ اور یورپ میں جا کے بسا کہ ٹینشن کی زندگی ختم ہو جائے، تو وہاں جا کے زور سے دیکھا تو وہ کہتے ہم بھی ٹینشن ہے، حکومت میں ہو تو بھی ٹینشن اور حکومت میں نہ ہو تبھی ٹینشن، غریب بھی کہتا ہے ٹینشن، مالدار بھی کہہ رہا ہے ٹینشن، زندگی میں چین نہیں ہے۔ وہ مال کس کام کا کہ جس مال کے آنے کے بعد دل کا سکون چین ہی ختم ہو جائے؟ وہ حکومت کون سے کام کس کام کی کہ حکومت کی کرسی پر آنے کے بعد سکون اور چین ہی ختم ہو جائے؟ اس کو کامیاب زندگی نہیں کہتے۔ وہ ڈگریاں حاصل کرنے کس کام کی کہ جن ڈگریوں کے حاصل کرنے کے بعد یہ دعا کر رہے ہیں کہ کچھ جاب مل جائے، دعا کیجیے، ٹینشن ہی ٹینشن ہے۔ تو پہلا ذات خداوندی یہ ہر ایک کے لیے اپنا ایمان بناؤ کے معنی کیا ہے؟ محنت کر کے اپنے دل میں اتنا اللہ کا خوف پیدا کر لو کہ جو اللہ کا خوف تمہیں نافرمانی گناہوں سے روک دے۔ جیسے تمہیں اور ہمیں یہ یقین ہے کہ لال بتی کو میں پار کروں گا تو پھر مجھے کچھ نہ کچھ گناہ کا سزا ملے گی، مجھے کچھ نہ کچھ میرے پاس میرے گھر میں میمو آ جائے گا۔ یہ ڈر آدمی کو لال بتی آنے سے پہلے احتیاط میں ڈال دیتا ہے کہ میں کہیں لال بتی جو ہے وہ بھول میں اسے پار نہ کر لوں تاکہ میرا نقصان نہ ہو۔ یہ ڈر ہے۔ حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کرنے سے سزا ہوگی اور مجھے نقصان ہوگا، یہ یقین انسان کو حکومت کی قانون کی خلاف ورزی کرنے سے روک دیتا ہے۔ نہیں بولو، دیکھو میں تقریر کرنے نہیں بیٹھا ہوں اور میں بھی سمجھنے کے لیے بات کر رہا ہوں کہ اللہ مجھے بھی سمجھا دے، یہ حقیقت۔ اور آپ حضرات بھی اسی بنیاد پر بیٹھ کر بات سنیں۔ موبائل میں اس کو بھرے نہیں، دل میں بھرنے کی ضرورت ہے۔ یہ 2.5 من اور میں تو 3 من کا انسان تمہارے ساتھ جیتا جاگتا بول رہا ہے تو اس کی بات پھر بھی دھیان سے نہیں سن رہے ہو، تو یہ مردار موبائل میں بھر کے اس سے سنو گے تو کون سا فائدہ ہوگا؟ اس لیے بھائیوں، آدمی بات کو دھیان سے سنے اور اس نیت سے سنو کہ جو بات کہی جا رہی ہے اس بات کو سن کر اس کے مطابق زندگی کو لانا ہے اور اپنے گھر کے اپنے بال بچوں کو زندگی پر لانے کی محنت کرنی ہے۔ ہم یہ نہیں کہتے بچوں کو ڈگریاں مت دلاؤ، لیکن ہم یہ کہتے ہیں بچوں کو ڈگری دلانے سے پہلے ایمان والا بناؤ۔
اس کی زندگی میں خوف خدا آنا چاہیے، اس کی زندگی میں تقوی آنا چاہیے. اپنے اس بچے کی زندگی میں یہ احساس پیدا تو مسلمان ہے. اور مسلمان کسے کہتے ہیں؟ کہ مسلمان اسے کہتے ہیں کہ جس کی تکلیف سے دنیا کے انسانوں کو سلامتی مل جائے. یہ ظالم نہیں ہوتا، یہ دوستوں کے ماں بہو بیٹی پہ نکاح نہیں بگاڑتا، یہ رشوت خور نہیں ہوتا، یہ خدا کا نافرمان نہیں ہوتا. یہ خود اپنی ذات پر بھی رحم کھاتا ہے اور دنیا کی ایک ایک مخلوق پر رحم کھاتا ہے. ہاں، یہ انصاف کرنے والا ہوتا ہے، ظالم نہیں ہوتا. ظلم اسی کو کہتے ہیں کہ جس کا جو حق ہے وہ حق ادا نہیں کیا، اس کا نام ظلم ہے. بچوں کا ہم پر حق ہے کہ بچوں کو ہم ایماندار بنائیں، بچوں کو دیندار بنائیں، اپنے بچوں میں خوف خدا اتنا پیدا کریں جو گناہوں سے انہیں بچا دے. ان کا حق ہے. اگر یہ حق ہم ادا نہیں کر رہے تو ہم ظالم ہیں اپنی اولاد پر. قرآن اس بات کا حکم دے رہا ہے مسلمان کو، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلکم نارا. او ایمان والو، تم اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنے آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. یہ خطاب ایمان والوں کا ہے، یہ خطاب مجھے اور آپ کو ہے، یہ خطاب حاجی صاحب کو ہے، یہ خطاب میرے دوستو سردار سے بھی اور سردار کے ماتحتوں سے بھی ہے. تو ایمان والو، اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ اور اپنی آل اولاد کو جہنم کی آگ سے بچاؤ. حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آیت کریمہ کی تفسیر میں یہ فرماتے ہیں کہ خود بھی دیندار بنو اور اپنے بال بچوں کو دیندار بناؤ. مالدار بننا کمال کی بات نہیں ہے. چور چوری کرتے کرتے مالدار بن جاتا ہے، اور ڈاکو ڈاکہ دیتے دیتے مالدار بن جاتا ہے، اور ناچنے گانے والے ناچتے گاتے میرے دوستوں مالدار بن جاتے ہیں. کوئی کمال کی بات نہیں ہے. کمال کی بات یہ ہے کہ آدمی ایماندار بن کر بنے جو بننا ہے. اسے مالدار بننا ہو، ملک کا صدر بننا ہو، وزیر بننا ہو، اور اسے جاگیردار بننا ہو، جو بھی بننا ہو، یہ پہلے ایماندار بنے پھر سب بنے. یہ ہے کمال کی بات. ایماندار بن کر کرسی پر بیٹھنا یہ ہے کمال کی بات. ایماندار بن کر میرے دوستو آدمی مالدار بنے، یہ ہے کمال کی بات. چند کوڑیاں ٹھیک آنے کے بعد مال کا نشہ نہیں چڑھنا چاہیے آدمی پر. ہمارا تو حال یہ ہے، چند کوڑیاں ٹھیک ہاتھ میں آ جاتے تو مال کا نشہ دماغ پر چڑھ جاتا ہے، آپ سے باہر ہوتا ہے. اسی غریب سے نرمی سے بات کرنے تیار نہیں ہوتا. یہ مال کا نشہ آیا ہے. چند کوڑیوں ٹھیک رہے جیب میں آ جاتے ہیں تو آدمی کی چال بدل جاتی ہے. یہ ہمارا جوان بچہ یہ کبھی نہیں سوچتا میں مسلمانوں میں اللہ کا بندہ ہوں. ایک میرے دوستوں موٹر سائیکل اس کے پاس آ جاتی ہے تو موٹر سائیکل میں بیٹھنے کی ادا اس کی وجہ سے بدل جاتی ہے. اور موٹر سائیکل چلانے میں کبھی نہیں سوچتا کہ میری موٹر سائیکل اتنی تیز سے چلانے سے کتنوں کو تکلیف ہوگی. محلے میں اتنی تیز چلائے گا کہ مائیں گھر میں اندر اس کو تکلیف ہو جاتی ہے میرا بچہ کہ موٹر سائیکل نیچے نہ آ جائے. محلے میں آہستہ نہیں چلاتا. یہ لوگوں کو تکلیف ہوگی. بارش کا زمانہ ہے اور پانی ہے اور کبھی نہیں سوچتا کہ میں تیز چلاؤں گا کسی کو چھینٹے اڑ جائیں گے. مال کا نشہ بڑا خطرناک ہوتا ہے.
شراب کا نشہ تو 1-2 گھنٹے اتر جاتا ہے. آدمی دارو پیتا ہے، اس کا نشہ جب چڑھتا ہے تو وہ چند گھنٹوں میں اتر جاتا ہے. اور شراب پینے والا شراب پیتا اور اپنے اسے وہ غلط چیز سمجھتا ہے کہ غلط چیز، مجھے غلط عادت ہو گئی ہے. دعا کراتا ہے، دعا کرو مجھے یہ عادت چھوٹ جائے. وہ تو غلط چیز سمجھتا ہے. مال کے نشے والا اس کو غلط نہیں سمجھتا، فخر کرتا ہے. اور مال کا نشہ موت تک نہیں اترتا. بڑا خطرناک نشہ ہے. حکومت کا نشہ، مال کا نشہ، کرسی کا نشہ، ڈگری کا نشہ، یہ نشے ہیں. اس کا نشہ چڑھنے کے بعد بھائی یہ لائٹ بند کرو ہمارے سامنے کی، اندر کی چالو کرو نہیں یار، تاکہ لوگ سوئے نہیں. اس لیے میرے بھائیوں، اللہ کے نبی نے بھی اپنی امت کو ڈرایا ہے. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء ان الدنیا حلوة خضرة فإن اللہ مستخلفکم فیہا لتنظر کیف تعملون. دنیا بڑی سرسبز و شاداب ہے، بڑی میٹھی ہے. یہ دنیا بڑی دور سے بڑی محدود اور سرسبز و شاداب نظر آتی ہے. ہاں، حلوۃ خضرہ، میٹھی بھی ہے اور ہری بھری دکھتی ہے. اس کی زیب و زینت انسان کو دکھ میں ڈالتی ہے. اور اللہ نے تمہیں اس دنیا کا نائب، اس دنیا میں تمہارے اگنوں کا نائب بنایا ہے. وہ دنیا تمہیں دی اللہ نے، وہ تمہارے اگنوں کی. کیوں؟ لینظر کیف تعملون. اللہ دیکھنا چاہتا ہے کہ اس دنیا میں، دنیا کے ملنے کے بعد تم کیا عمل کرتے ہو. وہی میں نے کہا کہ تم پر دنیا کا نشہ چڑھنے کے بعد تم آپے سے باہر ہو جاتے ہو، یا اس دنیا کے آنے کے بعد تم اپنے آپ کو سنبھالتے ہو. ہاں، لتنظر کیف تعملون. اللہ دیکھنا چاہتا ہے تم کیا کرتے ہو اس دنیا میں. فاتقوا الدنیا واتقوا النساء. دنیا سے بچو. دنیا کے آنے کے بعد اس بات کی فکر کرو کہ دنیا کا نشہ میرے اندر نہ آ جائے، اور یہ دنیا مجھے اللہ سے غافل نہ کر دے، اور یہ دنیا مجھ میں کبر گھمنڈ پیدا نہ کر دے، اور یہ دنیا مجھے ظلم و ستم پر نہ لے آئے، اور یہ دنیا مجھ میں بے حیائی پیدا نہ کر دے. اس دنیا کے آنے کے بعد میں بے حیا بے شرم نہ بن جاؤں. ایسے کپڑے پہنوں کہ جن کپڑوں سے میری حیا اور شرم ختم ہو جائے. ہاں، دنیا سے بچو، دنیا کے جادو سے بچو. بڑی جادوگر ہے دنیا. یہ دنیا بڑی جادوگر ہے، اور ایسی جادوگر ہے کہ اللہ کے نیک بندوں اور علماء کو بھی نہیں چھوڑتی. وہ یہ ہر ایک پر جادو کرتی ہے. اور یہ دنیا ایسا دیمک ہے، ایسا دیمک ہے کہ جو انسان کے ایمان کو جڑوں سے کھاتی ہے. اسے پتہ نہیں چلتا، جڑوں سے کھاتی ہے. اور جب یہ اندر سے کھا لیتی ہے تو دنیا کے حالات کا ایک جھونکا آدمی کو ایمان سے ہٹا دیتا ہے. اس لیے بھائی میرے عزیزو، اللہ کے نبی نے فرمایا دنیا سے ذرا چوکنے رہو، دنیا سے چوکنے رہو، اور عورتوں سے بچو. عورتوں سے بھی ذرا بچتے رہو، احتیاط کرتے رہو. یہ عورتیں تمہیں حق سے نہ ہٹا دے.
یہ عورتیں یہ تمہیں حق سے نہ ہٹا دے، تمہیں ظلم کی زندگی پر نہ لے آئے، تیری بیوی تجھے ظالم نہ بنا دے کہ تو اپنے ماں باپ کے ساتھ بھی غیر سلوک کرنے لگے۔ یہ عورتوں کا بن کر سور کر دنیا میں میرے دوست بے حیائی کے ساتھ چلنا یہ تمہیں گناہوں کی زندگی میں نہ ڈال دے۔ فاتقوا الدنیا واتقوا النساء، دنیا سے بھی چوکنے رہو اور عورتوں سے بھی چوکنے رہو۔ اس لیے بھائی میرا عزیزو، زندگی میں سکون اور چین، محبت، الفت و محبت، یہ زندگیوں میں لانے کا راستہ ملک و مال نہیں ہے، دنیا کی چیزیں نہیں ہیں، یہ ہے اللہ کی اطاعت اور اللہ کے رسول کی اطاعت کا راستہ۔ اس سے یہ اللہ نے چیزوں میں رکھا ہی نہیں ہے، یہ دھوکے میں ہے۔ اے سی بنگلہ بنا دوں گا سکون چین مل جائے گا، نہیں ہے۔ اے سی بنگلے میں رہنے والا اللہ کا نافرمان ہو کے داخل ہوگا، خدا اے سی کے بنگلے میں بھی اس کی زندگی کو اجاڑے گا۔ اے سی کے بنگلے میں چین سے نیند نہیں آئے گی اسے، کیونکہ نافرمان ہے، چاہے وہ سیٹ کا باپ ہو، صبح کی نماز قضا کر رہا ہے، نمازیں چھوڑ رہا ہے، نبی کی سنتوں کو ذبح کر رہا ہے، یہ کبھی اس اے سی کے بنگلے میں چین سے نہیں رہ سکتا۔ اللہ کی زمین پر، دھرتی پر یہ مجرم نافرمان سکون چین سے نہیں رہ سکتا، کوئی بھی ہو۔ چین و سکون، سلامتی، عزت کا راستہ، حفاظت کا راستہ، سلامتی کا راستہ۔ اور مسلمان کے بچے، اسلام میں سلامتی ہے۔ زندگی میں اسلام کو داخل کر، مسلمان بن کے جی۔ یہ دو آنکھ دو کان والے کا نام مسلمان نہیں ہے۔ اسماعیل ابراہیم نام رکھنا مسلمانی کا یہ علامت نہیں ہے۔ اسلام تو زندگی گزارنے کا ایک راستہ ہے جو سراپا سلامتی کا راستہ ہے۔ سلامتی اسلام میں ہے، امن ایمان میں ہے۔ جب تک دنیا کا انسان سلامتی کا راستہ اختیار نہیں کرے گا اور ایمان کا راستہ اختیار نہیں کرے گا، وہاں تک اس کے حالات درست نہیں ہوں گے۔ حالات کا درست کرنا کسی حکومت کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی مالدار کے ہاتھ میں نہیں ہے، کسی آدمی کی اپنے ہاتھ میں نہیں ہے۔ تو اوپر سے آتا آسمان سے نظام چلتا ہے۔ اے بچوں بیٹھو، تم نے کھیل بنا رکھا ہے، چھوٹے بچوں کی جیسے بن کے تم بھی جوان ہو، سمجھدار ہو، ایک کام میں بیٹھے ہو۔ یہ راستہ نہیں ہے۔ رسول عربی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے آج سے 1300 سال پہلے دنیا کے تمام انسانوں کو ایک پیغام دیا ہے اور ٹینشن سے نکلنے کا راستہ دکھایا ہے کہ اگر ٹینشنوں سے اور پریشانیوں سے نکلنا چاہتے ہو تو یہ ایک راستہ ہے۔ من اصلح ما بینہ وبین اللہ اصلح اللہ ما بینہ وبین خلقہ، جو اپنے اور اللہ کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا، اللہ اس کے اور مخلوق کے درمیان کے معاملے کو درست کر دے گا۔ دلوں سے دشمنیاں خدا نکالے گا، دلوں میں ایک دوسرے سے محبت اللہ ڈالے گا، تو آئے گی محبت۔ قرآن پاک میں اللہ نے خطاب فرمایا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی اسلام کو اور قرآن پاک پر زندگی کو مضبوطی سے پکڑو۔
ولا تفرقوا، اور حق کو چھوڑ کر ادھر ادھر پارٹی بازیوں میں پارٹی بازیوں تقسیم نہ ہو جاؤ. حق ایک ہے اور حق کا ایک راستے پر ہر مسلمان اسی ایک راستے پر ہوگا. 2 راستے 3 راستے نہیں ہے، حق راستہ ایک ہی ہے، سب کے لیے ایک راستہ ہے. وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا، تم سب کے سب جميعا کی قید لگے قرآن میں. مالدار غریب، بادشاہ رعایا، مرد عورتیں، جوان اور بوڑھے، جتنے بھی ہیں، جس پوزیشن میں ہے، جہاں کہیں ہے، اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑو. قرآن پاک کو مضبوطی سے قرآن پاک یہ میرے دوستو اللہ کی کتاب، اللہ کا قانون ہے. یہ دستور خداوندی ہے، اور وہ ایسا دستور ہے، یقینی ایسا میرے دوستو دستور ہے کہ اس یقینی دستور پر جو بھی زندگی لے آئے گا اللہ اس کی دنیا اور آخرت بنا دے گا. کوئی شک نہیں ہے، قرآن پاک کی کسی بات پہ ایک ذرہ برابر شک نہیں ہے. دستور خداوندی ہے کہ زمین پر کیسے رہو گے. دنیا کی حکومتوں کا دستور ہوتا ہے، قانون ہوتا ہے. اس حکومت میں رہنے والی پبلک رعایا جب تک اس قانون کی پابندی نہیں کرتی وہاں تک اس ملک میں راحت سے نہیں رہ سکتی. رہ سکتا ہے کوئی؟ ارے بولو، تمہارے امراوتی کا سب سے بڑا مالدار کا بچہ، لیکن حکومت کے دفتر میں بلیک لسٹ میں نام ہے اس مالدار صاحب کا. امراوتی میں چین سے رہ سکتا ہے؟ ارے بولو تو صحیح. کیوں؟ حکومت کے قانون کی خلاف ورزی کر کے بلیک لسٹ میں آ گیا ہے. تو دنیا کی میرے دوستو عارضی حکومت جس کو اللہ نے اس حکومت کو جس کو دیا ہے وہ اللہ نے دیا ہے. جب تک وہ حکومت اس کے پاس رہنے دے گا رہے گی، اور جب آسمان سے فیصلہ ہوگا چلو یہاں سے ہٹو، کبھی نہیں رہ سکتی حکومت. اور شاید وہ تو وہی ہے، جب چاہے کرسی پہ بٹھا رہا، جب چاہے کرسی سے نیچے اتار دے. آج میرے دوست تو بڑے بن کے بیٹھے ہیں کرسی پر، اور کل کو ایسے حالات پیدا ہو جاتے ہیں کہ جیل میں جانا پڑتا ہے. حالات ایسے پیدا ہو جاتے ہیں. زمین و آسمان کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ ہے. اور زمین و آسمان کے بیچ میں جتنی مخلوق ہے اس کا مالک کون ہے؟ ایک اللہ ہے. وہ جو ہوگا وہ ہوگا. دنیا کے انسان جو چاہیں گے وہ نہیں ہوگا. خامخواہ کے دعوے کر رہے ہیں. جب تک وہ چلائے گا چلتا رہے گا، اور جب اوپر سے ڈوری کھینچے گا تو میرے تک کوئی نہیں بچ سکتا، کوئی بھی ہو ماں کا پوت. انقلابات جہاں واحد رب ہے سن لو. دنیا میں مختلف انقلابات مختلف موقعوں پر آتے رہتے ہیں. ہاں، یہ اللہ کی طرف سے ایک میرے دوستو چیلنج اور نصیحت ہے. انقلابات جہاں واحد رب ہے سن لو. ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففم او نادان سمجھ، او نادان سمجھ. جس راستے پر چل کر تیرے اگلے برباد ہوئے ہیں تو انہی کے راستے پر چل کے آباد ہوگا؟ نہیں، تو بھی برباد ہوگا. انقلابات جہاں واحد رب ہے سن لو. ہر تغیر سے صدا آتی ہے ففہم سمجھ سنبھل. سمجھو، سمجھنے کی ضرورت ہے اور کسی چیز کی ضرورت نہیں ہے. بھائی میرے عزیزو،
دل کی گہرائی میں یہ بات اتارنا، کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، یہ کلمہ ایمان ہے، یہ کلمہ ایمان ہے، اور یہ کلمے کی قیمت خود اللہ کے نزدیک آسمان اور زمین سے زیادہ ہے۔ ہاں، دنیا تمام کی تمام ہو، اس مخلوق کو مخلوق ہے، اور اس کی خدا کی نگاہ میں کوئی قیمت نہیں ہے۔ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ اتنا وزنی کلمہ ہے، میرے آقا حضرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ ترازو کے ایک پلڑے میں پوری زمین آسمان اور سب کچھ اندر رکھ دیا جائے، آسمان اور زمین میں جو اتنی مخلوقات ہے سب کو رکھ دو ایک پلڑے میں، اور ایک پلڑے میں لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اس کلمے کو رکھو تو کلمے والا پلڑا وزن میں جھک جائے گا۔ کلمے والے کی قیمت اللہ کے نزدیک اتنی بڑی قیمت ہے کہ کتابوں میں آتا ہے جب تک زمین پر ایک کلمے والا ہوگا، ایک اللہ اللہ کہنے والا ہوگا، اللہ زمین کے پورے نظام کو باقی رکھے گا ایک کے لیے۔ اتنا بھاری ہے ایک مسلمان کو اپنی قیمت کا پتہ نہیں ہے کہ تیرا کیا مقام اللہ کے نزدیک ہے۔ تو نے اپنا مقام گوایا ہے، اپنے ہاتھوں سے گوایا ہے، تو اپنے ہاتھوں سے ذلیل ہوا ہے، تو نے عزت کا راستہ چھوڑا ہے، اسلام کا ایمان کا راستہ تو نے چھوڑا ہے، اور اس کو چھوڑ کر تو ذلیل ہوا ہے۔ تجھے کون ذلیل کرے گا؟ وہ تو آسمان سے ذلت کا فیصلہ آتا ہے کہ محمد سے وفا تو نے تو ہم تیرے ہیں، کہ جہاں چیز ہے کیا لوح و قلم تیرے۔ مسلمان کا بچہ اگر بے وفا ہے تو اللہ سے بے وفا ہے، اللہ کے نبی سے بے وفائی کی ہے، یہ جھوٹے تو محبت کے دعوے کر رہا ہے۔ وفادار نہیں تو اللہ کا نہیں ہے، وفادار تو نہیں ہے تو اللہ کے نبی کا نہیں ہے، اسے نبی کے طریقے پسند نہیں ہے، اسے نبی کے دشمنوں کے طریقے پسند ہے، اس پر اپنے آپ کو ڈال کر عزت کی زندگی حاصل کرنا چاہتا ہے۔ بیوی کا وفادار ہے، بچوں کا وفادار ہے، قوم و ملک کا وفادار ہے، وفادار نہیں تو اللہ ہی کا وفادار نہیں ہے۔ یہ ظالم یہ نہیں سوچتا کہ اللہ نے مجھے آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، مجھے صحت اور تندرست دی، مجھے دنیا کی نعمتیں دی، میں اس اللہ کا نافرمان بنوں، اس کا نمک حرام بنوں۔ ایک تمہارا لڑکا جو تمہارے گھر میں پیدا ہوا ہے، اسے تو اللہ نے تیرے گھر میں پیدا کیا ہے، تیرا بیٹا اللہ نے بنایا ہے، تو نے اسے کچھ نہیں دیا، نہ آنکھ دی، نہ ہاتھ دیے، نہ پیر دیے، نہ کچھ دیے، سب کچھ اللہ نے دیا، تیرے گھر میں پیدا کیا، یہ اللہ نے تیرا بیٹا بنایا۔ اس بیٹا ہونے کی نسبت سے اگر وہ بیٹا تمہارے گھر میں رہ کر تمہاری نافرمانی کرتا ہے، تمہاری بات کو نہیں مانتا، تمہاری بات کو نہیں سنتا، اگر باپ ذرا غصے والا ہوتا ہے ایک لاش مار کے کہ چلے جاؤ نمک حرام، ہمارے گھر میں تم نہیں رہ سکتے۔ تو اللہ نے آنکھیں دی، ہاتھ دیے، پیر دیے، کان دیے، نعمتیں دی، زمین کو خدا نے ایسا بنایا جسے تو چل سکتا ہے، آسمان زمین کا پورا نظام اللہ نے تیرے لیے چلایا، اس اللہ کی تو نمک حرامی کہہ کے زندگی گزارتا ہے۔ اس نے تجھے ایسی بنگلہ دیا، اس ایسی بنگلے میں تو کتوں کی طرح سوتا رہتا ہے، فجر کی نماز چھوڑتا ہے، کتے رات بھر جاگتے رہتے ہیں، اور جو صبح کا سویرا ہونے والا ہوتا ہے تو کتا ایک کونے میں جا کے سو جاتا ہے، اس کی عادت ہے۔ تیرے نبی نے تو تجھے یوں کہا ہے عشاء کے بعد تو آپس کی قصہ کہانیاں اور یاروں کی مجلسیں قائم مت کر، عشاء پڑھ کر جا کر گھر جا کے سو جا۔
تیرے نبی نے تجھے عشاء کی نماز کے بعد پڑھنے کے اعمال بتائے کہ سونے سے پہلے سورہ تبارک الذی پڑھ لیا کر. سورہ تبارک پڑھ لے گا تو اللہ تجھے قبر کے عذاب سے بچا لے گا. تو اللہ کی یاد کرتے کرتے سو جائے گا تو یوں آتا ہے کہ جب مسلمان اللہ کی یاد کر کے سوتا ہے تو رات کے کسی حصے میں یہ اٹھے گا، جو دعا مانگے گا خدا اس کی دعا قبول کر لے گا. تو ٹی وی دیکھتے دیکھتے سوتا ہے، تو موبائل میں غفلت کی چیز دیکھتے دیکھتے سو جاتا ہے اللہ کی یاد کیے بغیر. پھر چین مانگتا مزہ دعا کرو. کتابوں میں آتا ہے بے نمازی کے بارے میں اللہ والوں کی دعائیں بھی قبول نہیں ہوتی. اگر شیخ کی فضائل کی کتاب پڑھو، شیخ نے لکھا ہے کہ بے نمازی کا اللہ کے نیک بندوں کی دعاؤں میں بھی حصہ نہیں ہے. یہ باپ دعا کر حضرت میرے بچے کے لیے دعا کرو، بچے بے نمازی بنے ہوئے ہیں، اس کو نماز پڑھنے کی تلقین نہیں کرتا. تو اللہ والوں کے پاس جا کے دعائیں کراتا رہے، اور گھر میں اگر تو نے اپنے بچوں کو نماز کی تلقین نہیں کی اور بچوں کو اللہ کی اطاعت پر زندگی گزارنے پر نہیں لایا، کوئی بات نہیں. یہ تبلیغ کی محنت کی ہے، یہ نبی والی محنت ہے. جیسے دنیا کی محنت کرتے ہو مال کی کوریوں کی ٹھیکروں کی، گھر میں مال پیسہ کوریاں ٹھیک جاتی ہیں، ڈگریوں کی محنت کرتے ہو تمہارے بچوں کو ڈگریاں مل جاتی ہیں، ایسے گھروں میں دین لانے کی محنت نبی والی محنت ہے. اس کو ہم نے چھوڑا ہے. نبی والی محنت چھوٹی ہے. نبی والی محنت چھوٹنے کی بنیاد پر نبی والی زندگی ہمارے اندر سے نکلی ہے. وہ رحمت والا طریقہ اور دین جو نبی لے کر آئے تھے، جس طریقے حیات کو گھروں میں لانے پر اللہ کی رحمتیں اترتی تھیں اور رحمتیں آتی تھیں، وہ رحمت والی زندگی گھروں سے نکل گئی ہے. تیرے گھر میں گناہوں کا اندھیرا ہے اور اس اندھیرے میں تمہارے سر پٹکیں گے. اللہ کا دین محنت کر کے لایا جائے، ہماری زندگی میں دین آئے. ہم میں سے بہت سے ایسا ہیں، کوئی مسلمان ایسا نہیں ہوگا جو کہے کہ میں خدا کا نافرمان بن کے زندگی گزاروں. ہر ایک کا جذبہ ہے اللہ کی اطاعت کے ساتھ ہے زندگی گزاروں. وہ گنہگار مسلمان، وہ چوری کرنے والا مسلمان بھی کہتا ہے مولوی صاحب دعا کرو خدا مجھے ہدایت دے دے. وہ بھی اپنی چوری پہ راضی نہیں ہے. گناہوں کو کرنے والا گناہوں پر خوش نہیں ہے، گناہ کی زندگی گزر رہی ہے، اور وہ بھی چاہتا ہے میں نیک بن کے زندگی گزاروں، لیکن نیکی کی راستے پر آ نہیں پاتا، کر نہیں پاتا. بے نمازی مسلمان یہ چاہتا ہے میں نمازی بن جاؤں، لیکن نماز پڑھنے کی ہمت نہیں ہوتی اس کی. یہ جو کہتے ہیں نکلو اللہ کے راستے میں، یہ نہیں کہہ رہے. وہ طاقت اور قوت جو انسان کو اللہ کے احکام پر چلایا کرتی تھی وہ زندگی میں سے ختم ہو چکی ہے. جیسے ایک بیمار ہوتا ہے، بیمار جسے میرے دوستوں لو پریشر کی بیماری ہے، لو پریشر کی بیماری ہے. اب میرے دوستوں وہ ہوتا ہے ہٹا کٹا لگتا ہے، ہاں 5 من اس کا وزن ہے، لیکن پریشر ڈاؤن ہے. جب پریشر ڈاؤن ہوتا ہے تو بھائی ذرا بیٹھو، کھڑے ہو جاؤ نا، تو کہتا ہے نہ کہتا کھا لو، چلو ہمت نہیں، 4 سے اٹھنے تیار نہیں ہوتا وہ. کیوں؟ پریشر ڈاؤن ہے. اب اس پریشر کی میں تو علاج جب کیا جاتا ہے، اور علاج کے بعد جب پریشر اپنی جگہ پر آ جاتا ہے تو اس کو کہنا نہیں پڑتا بیٹھو، وہ تو خود بیٹھتا ہے. اسے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی بیٹھ جاؤ.
وہ تو جہاں پریشر اپنی جگہ پر آتا ہے خود بیٹھنا شروع کر دیتا ہے، اسے نہیں کہنا پڑتا تم چلو، وہ تو خود اپنے کام میں لگ جاتا ہے، کھاؤ، وہ تو خود مانگتا ہے بھوک لگی ہے. کیوں؟ پریشر ڈاؤن تھا، وہ اپنی جگہ پر آ گیا. آج مسلمان کے ایمان کا پریشر ڈاؤن ہے، بھائی صاحب کا بھی، سب کا. ہاں، پریشر ڈاؤن ہے. اس پریشر کے ڈاؤن ہونے کے بعد اسے کچھ بھی کہو، نماز پڑھو تو کہتا ہے موسا بہت چاہتا ہوں پر نہیں پڑھی جاتی تو کیوں کہتا ہے. اسے کہو بھائی صاحب اپنی دکان سے جھوٹ نکالو، اپنی دکان سے سود نکالو، یہ تمہاری دکان میں ناپ تول میں کمی ختم کرو. تو کہتا ہوں بولی صاحب آپ کو حالات کا پتہ نہیں ہے، کرنا پڑتا ہے، یوں کہتا ہے. اس کے بغیر کیسے کریں گے؟ نہیں کرتا. کچھ بھی کہو، روزہ رکھو، پریشر ڈاؤن ہے. جیسے اس لو پریشر والے کو دوا علاج کھلا کر اس پریشر کو اپنی جگہ پر لایا جاتا ہے، ایسے ہمیں اور آپ سے کہا جا رہا ہے اللہ کے راستے میں نکل کر نبی والی محنت کو اختیار کرو، اس کے نتیجے میں تمہارے ایمان کا پریشر اپنی جگہ آئے گا. اور جب یہ ایمان کا پریشر اپنی جگہ پر آ جائے گا پھر تمہیں کہنے کی ضرورت نہیں پڑے گی نماز پڑھو، پھر تو 5 وقت کی نماز کے ساتھ تہجد پڑھو گے. تمہیں یہ نہیں کہنا پڑے گا جھوٹ چھوڑ دو. وہ تو جہاں پریشر اپنی جگہ آنا شروع ہو جائے گا اندر میرے دوست ہوگی کہ یار جھوٹ چھوڑ دینا چاہیے، بھائی کاروبار یہ میرا غلط ہے، اسے صحیح مجھے کرنا چاہیے. ہاں، مسلمان جوان جب اس کی زندگی میں ایمان اپنے لیول پر آئے گا اس کے جذبے یہ بنیں گے میں اپنے نبی کے سنت پر زندگی گزاروں، میں اپنی زندگی میں ایمانداری دیانتداری کو لے کے آؤں، میں اپنی نگاہوں کی حفاظت کروں، میں دوسروں کے کام آؤں، میں خدا کی مخلوق کا سہارا بنوں. میری جوانی کس کام کی؟ یہ جوانی کھیل کود کے لیے نہیں ہے، یہ جوانی تو اللہ کی عبادت کے لیے ہے. اس کے حدیث پاک میں آتا ہے خدا اس نوجوان سے بہت خوش ہوتا ہے جو جوانی میں اللہ کی عبادت کرتا ہے. جوانی میں عبادت کے معنی جیسے نماز پڑھنا عبادت ہے، ایسے ہر کام میں اللہ کے حکم کو پورا کرنا یہ عبادت ہے. عبادت کے معنی اطاعت کے ہیں کہ جو بھی زندگی میں جو بھی کام ہو اس کو میں اللہ کی اطاعت کی جائے، اللہ کا حکم مانا جائے، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کی جائے. یہ ہوگا جتنا ایمان اپنے لیول پر آنا شروع ہوگا اتنا زندگی سے برائیاں ختم ہونا شروع ہوں گی اور زندگی میں بھلائیاں اور اللہ کی اطاعت آنا شروع ہو جائے گی. اور جتنی اللہ کی اطاعت زندگی میں آنا شروع ہو جائے گی اتنا آسمان سے مصیبتوں کے دروازے بند ہونا شروع ہو جائے گے. ما اصابکم من مصیبت فبما کسبت ایدیکم، جو کچھ تم پر مصیبتیں آتی ہیں یہ تمہارے ہاتھوں کی کمائیاں ہیں، تمہارے اعمال کی سزائیں ہیں. اسے کتابوں میں آتا ہے نا تم اپنے حاکموں کو برا بھلا نہ کہو، اپنے اعمال کو صحیح کرو. ٹھوکر بھی کھاؤ، ٹھوکر لگے نا تو ٹھوکر لگنے کے ساتھ جب ذہن میں آنا چاہیے مجھ سے کیا گناہ ہوا ہے، میرے بچے میرے نافرمان ہو گئے ہیں، کیوں ہو گئے ہیں؟ میں نافرمان ہوں، میں اللہ کا نافرمان ہوں. مجھے دھوکا ہے حاجی صاحب کو 5 وقت کی نماز پڑھتے ہیں حاجی صاحب سے میں تو اللہ کا شکر ہے. اور زندگی کے باقی زندگی کے شعبوں میں اللہ کی نافرمانی حاجی صاحب کر رہے ہیں، انہیں کچھ پتہ نہیں ہوتا.
کاروبار اللہ کے حکم کے خلاف ہے. بچوں کی شادیوں میں یہ اپنی گھر کی خادمہ کو بھی راضی کرتا ہے لیکن اللہ اور اللہ کے رسول کو ناراض کرتا ہے. بچے کی شادی کے موقع پر یہ ناراض کرتا ہے تو اللہ کو ناراض کرتا ہے، ناراض کرتا ہے تو اللہ کے نبی کو تکلیف پہنچاتا ہے، باقی سب کو خوش کرنے کی کوشش کرتا ہے. پھر یہ تیرے بچے کی شادی میں برکت کہاں سے آئے گی؟ تو نے اللہ کے نبی کے دل کو زخم کیا ہے، تو نے رنڈیاں نچوائی ہیں، تو نے اسراف کیا ہے، تو نے اللہ کے دیے ہوئے نعمتوں کو تو نے غیر جگہ استعمال کیا ہے. تیری شادی میں کتنوں کی نمازیں گئی ہیں. اس شادی میں کہاں سے برکت ہوگی؟ اس میں بھائی میرا عزیزو، یہ ایک محنت ہے اپنے لیے. پہلے تو ہے میرا ایمان اتنا بن جائے جو ایمان مجھے حرام سے روک دے، جو ایمان مجھے یہاں تک پہنچا دے کہ بھوکا رہ سکتا ہوں، حرام نہیں کھا سکتا. میری زندگی میں یہ جتنی غلط زندگی کی ہوئی ہے اور اتنا میں خدا کی نافرمانی کی زندگی گزار رہا ہوں، وہ چھوڑنی ہے مجھے. ایمان اندر بنے گا تو اندر سے یہ جذبہ آئے گا. تو اللہ کا شکر ہے، اللہ کی اس دن کی محنت کی برکت سے دنیا میں انسانوں نے اپنی غلط زندگیاں چھوڑی ہیں اور اپنی زندگی کو صحیح کیا ہے. جوانوں کی زندگیوں میں نبی کی سنت پر عمل کرنے کے جذبات پیدا ہوئے ہیں اور اپنی جوانی کی زندگی میں انہوں نے نبی کے طریقے میں اپنی زندگی کو ڈھالا ہے. بھئی یہ بند کرو بیٹا، یہ غلط بات ہے. تم آگے اس لیے بیٹھے ہو، تمہیں شرم نہیں آتی؟ بیان بھی نہیں سنتا. یہ تو نقد نقصان ہے، اندر بھرنے کے بعد پتہ نہیں پھر کہاں یہ ہوگا. اور پھر وہ کیمرہ کھول کے بیٹھا ہے. تصویر لینا معمولی گناہ نہیں ہے. وہ تو پتہ چلے گا قیامت کے دن جب اللہ کہیں گے جتنوں کی تصویر ہے اس میں جان ڈال. کوئی جان ڈال نہیں سکے گا، اللہ کی پکڑ میں آئے گا. اس میں بھائی میرا عزیزو ایک محنت ہے. ہم لوگ UK گئے، جو انگلینڈ جماعت ہماری گئی، تو لندن میں ہماری جماعت کا نظام تھا. ایک نوجوان ہمارے ساتھ نکلا، نوجوان بچہ. اس کا لباس بھی سنت کے مطابق، سر پہ امامہ باندھا ہوا، ہمارے ساتھ چلا. وہ ایک دو دن کے بعد وہ مجھ سے مانوس ہوا. تو میں کہا بیٹا تم کیا کرتے ہو؟ تو نوجوان کہتا مولوی صاحب میں کالج میں پڑھتا ہوں. میں نے اس بچے سے پوچھا، جوان سے، کہ بیٹا تم کالج میں جب پڑھنے جاتے ہو تو اسی لباس میں جاتے ہو؟ تو مجھے کہتا میں اسی لباس میں جاتا ہوں کالج میں، امامہ باندھ کے جاتا ہوں. اور پھر مجھے اس نے الگ بات کہی کہ مولوی صاحب میں اس لباس میں جب جاتا ہوں نا کالج میں تو میرے پروفیسر میری بہت احترام کرتے ہیں اور کالج میں مجھے عزت کی نگاہ سے دیکھتے ہیں سب. ہمارے اندر شیطان کیا گھسایا، لوگ کیا کہیں گے، اچھا کہیں گے، برا تھوڑا کہیں گے. ہم زامبیا گئے تھے، زامبیا، تو وہاں ایک ہمارے یوسف بھائی تھے، بوبا، اور ان کی ملازمت جو تھی امریکی ایمبیسی میں تھی. وہاں وہ ملازم تھے امریکی ایمبیسی میں اور تبلیغ میں لگے. اللہ ان کو تبلیغ میں لگنے کی توفیق عطا فرمائے.
تو زندگی بدل گئی، سنت کے مطابق لباس اور تمام چیزیں ان کی زندگی میں آ گئی. تو میں نے ان سے پوچھا کہ یوسف بھائی تم ایمبیسی میں جاتے ہو؟ تو میں اسی لباس میں جاتا ہوں. اور کہا کہ مولوی صاحب میرا ایمبیسیڈر مجھے بہت احترام کی نگاہ سے دیکھتا ہے. پھر کہا ایمبیسیڈر کی تبدیلی ہونے والی تھی کسی ملک میں، تو اس نے ٹی پارٹی رکھی تھی، سب کو بلایا تھا، تو اس نے مجھے بھی دعوت دی کہ تو بھی آنا. تو میں اپنی کسی لباس کے ساتھ وہاں گیا اور پیچھے بیٹھ گئے جا کر. جب پروگرام شروع ہوا تو ایمبیسیڈر نے اسٹیج پر سے مجھے دیکھ لیا. تو اس نے اسٹیج پر کہ مسٹر گوبات یہاں جاؤ. تو اس نے مجھے پیچھے سے اسٹیج پہ بلایا اور وہاں بٹھایا کہ یہاں بیٹھو. اس پورے مجمع میں آپ اسپیشل آتے تو آپ معلوم ہوتے ہیں آپ کس لباس میں، یہ تو سب ایک جیسے ہی ہیں. وی آئی پی تو آپ دکھتے ہیں، وی آئی پی تو آپ دکھ رہے ہیں بیٹھے. تو میں جا کر اسٹیج پر جا کے بیٹھ گیا. تو میری اس کی ملاقات ہوتی رہتی تو اسے پتا تھا کہ میں تصویر نہیں کھینچواتا. جب وہ کھینچنے کا وقت آیا، کیا کھینچتے کیا بناتے وہ پروگرام کھینچتے تو اس میں کیا کہتے ہو انگریزی میں ویڈیو. ہمارے مول صاحب کو یاد ہے، تم کو نہیں یاد. سب اس کی یاد ہے کہ وہ کون سا اس کی برائی بیان کرتے رہتے ہیں. ویڈیو اتارنے کا وقت آیا تو ایمبیسیڈر نے یوسف بھائی سے کہا یوسف پیچھے چلے جاؤ، اب ویڈیو کھینچیں گے. وہ اتنا لحاظ رکھتا تھا. وہ آج کا مسلمان نبی کی زندگی میں ذلت سمجھتا ہے، اور نبی کے دشمن شیطان اور جانوروں کی زندگی گزارنے والوں کی فیشنوں کو اپنے لیے فخر سمجھتا ہے. جو کتوں کے منہ میں منہ دیتے ہیں. ایسوں نے اسے فیشن کا لیبل لگا کر جیسا لباس دیا وہ لباس پہن لیا، اور وہ نبی کی سنت اور لباس پہن کے جانے میں شرم آتی ہے. چھو ہے تیری زندگی پر یہ کیوں شرم آتی ہے؟ اندر ایمان بھی ہے. اور اللہ کے نبی نے کیا فرمایا؟ لا یؤمن احدکم حتی یحب حتی اکون نہیں احب لا یؤمن حتی یکون ہواہ لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ. تم میں سے کوئی آدمی مومن نہیں بن سکتا، مسلم نہیں بن سکتا جب تک اس کی خواہشات اور چاہتیں، یہ چاہتے ہیں سب یہ لباس پہنوں، یہ لباس پہنوں، یہ لباس پہنوں، ننگا بن کر زندگی گزاروں. حتی یکون ہوا ہو، یہاں تک اس کی چاہتیں خواہشات اس دین کے تابع نہ ہو جائے جس دین کو میں لے کر آیا ہوں. یہ حاجی صاحب کتنے بڑے حاجی صاحب ہیں، بچے کی شادی کے موقع پر جی کی چاہتیں پوری کرتے ہیں، نبی کا طریقہ اختیار نہیں کرتے. یہ حاجی صاحب اپنے آپ کو حاجی صاحب کہتے رہے. نبی فتویٰ دے رہے ہیں تو مومن نہیں ہے، کامل ایمان تو نہیں بن سکتا، تو کوئی بھی ہو. تو جب آدمی کا انتہا اس وقت ہوتا ہے معاملات کے موقع پر، شادی بیاہ میں، غمی خوشی میں، کہ اپنی چاہتیں پوری کرتا ہے یا نبی کی بات کو مانتا ہے. تیرے لڑکی کوئی ایسی لڑکی نہیں ہے، ہاں تیرے نبی کی بیٹیوں سے تیری بیٹی زیادہ اچھی نہیں ہے، تو چاہے کتنا ہی بڑا مالدار ہے.
اگر تیرے نبی چاہتے تو اپنی بچیوں کو میں دوستوں سونے کا محل بنا کے دے سکتے تھے. میرے نبی سے اللہ نے فرمایا اے میرے پیارے نبی اگر آپ چاہیں تو تہامہ کے پہاڑوں کو سونے کا بنا دیں. لیکن میرے نبی نے کہا نہیں اللہ مجھے نہیں چاہیے, میں تو ایسی زندگی چاہتا ہوں ایک دن کھاؤں تو تیرا شکر ادا کروں, اور ایک دن فاقے میں رہوں تاکہ صبر کروں. میں تو تیرا صابر اور شاکر بندہ بن کے جینا چاہتا ہوں, یہ سونے چاندی کے پہاڑ بنانا نہیں چاہتا. آپ تو اگر چاہتے تو اللہ کے بغل میاں تو ہوا کے پہاڑ کو سونے کا بنا دے تاکہ میری بچی کو سونے کا محل بنا کے دوں. نہیں, یہ امتحان کا وقت ہوتا ہے. چند کوڑیاں ٹھیک آنے کے بعد پھر میرے دوستوں بچے کی شادی کا وقت آتا تو اللہ دیکھتے ہیں کیا کرتا ہے تم. اور اس جوان کا امتحان ہوتا ہے تو مالدار کا بچہ بن کر تو کیا کرتا ہے. ہاں, ایسے بھی اللہ کے بندے جوان بچے ہوتے ہیں جن کے اندر ایک بات ایمان اترا ہوتا ہے تو وہ کہتے ہیں شادی کے وقت میں تو نبی کے طریقے پر شادی کروں گا. مجھے حالانکہ کباب کروڑپتی ہے وہ تو بہت کچھ کرتا, میں کچھ نہیں کروں گا. تمبو مجھے میں تمبو ہی نہیں باندھنا, میں تو مسجد میں نکاح کروں گا. ہوا ہمارے ایک نوجوان نے فجر کی نماز کے بعد نکاح کیا, ماتا کا بیٹا اور ایک اخلوٹا بیٹا. مجھے کچھ نہیں, میں تو نبی کی طریقے میں سادہ نکاح کروں گا. اس میں بھائی میرے عزیزو اصل یہ اندر بننے کی چیز ہے. یہ آپ کہتے ہیں کہ مرسا چاہتے تو بہت لیکن ہوتا نہیں. مرسا چاہتے تو بہت ہوتا نہیں. یہ ہوتا نہیں اس لیے نہیں ہوتا کہ اندر ویک ہے. ہاں, وہ بیمار کی طرح ہے, اچھا خاصا جیتی جاگتی شکل ہے. ہاں, اب کہو تو کہ نہیں ہوگا, لیکن جب بیماری کا علاج ہو گیا تو وہی کہتا تم بھی کرو. ہاں, اس لیے یہ ایک محنت ہے. اس وقت امت مسلمہ کے مالدار غریب دین کو چھوڑ کر زندگی گزار رہے. کیوں؟ کہ ان کا ایمان بھی ہو چکا ہے. مسلمان تو اپنے آپ کو کہتا ہے میں مسلمان ہوں, لیکن وہ مسلمان نہیں ہو جو اللہ چاہتے ہیں, وہ بننے کی ضرورت ہے. صحابہ نے مکی زندگی میں 11 سال تک ایمان پر محنت کی. ایمان کی محنت ہے بس. مکی زندگی میں ایک ہی بات ہے, آسمان سے قرآن اترتا تھا, اس قرآن کو اللہ کے نبی تعلیم کے حلقوں میں صحابہ کو بٹھا کر اس کا مذاکرہ اور تعلیم کے اندر رہتے تھے, اور صحابہ ایمان کی دعوت دیتے رہتے تھے اور اپنے آپ کو ایمانی اعمال میں محنت میں لگے رکھتے تھے. ایمان بنا 11 سال میں اندر ایمان بنایا گیا. اندر سے بتوں کو نکالا گیا, اندر سے خدا کے غیر کو نکالا گیا, اور ایک اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات عالی کا یقین دل میں اتارا گیا, اسی کا خوف دل میں اتارا گیا, آخرت کو دل میں اتارا گیا. قرآن مکی قرآن جتنا ہے وہ تمام ایمانیات سے متعلق ہے. مکی قرآن میں احکام نہیں آئے. احکام میں تو ایک نماز آئی ہے مکہ میں, اور وہ بھی ہجرت سے 2 سال پہلے 11 میں آئی ہے یا 1 سال پہلے آئی ہے, باقی اور کوئی حکم نہیں تھا. احکام تمام مدینہ میں آئے ہیں. 11 سال تک ایمان پر محنت ہوئی ہے, اور 2 سال مکی زندگی میں نماز پر محنت کی گئی ہے. نماز بنائے گی. کلمہ اور نماز جب دونوں صحیح ہو گئے اور ان دونوں کے صحیح ہونے کی بنیاد پر اندر ایمانی طاقت اتنی آ گئی, اور اندر وہ طاقت آ گئی جو حرام سے بچا لے. ان الصلاۃ تنہا عن الفحشاء والمنکر, بے شک نماز بری اور بے حیائی باتوں سے روک دے گی. وہ کیسا نمازی جو نماز پڑھتے جھوٹ بولے, وہ کیسا نمازی جو نام تول میں کمی کرے, وہ کیسا نمازی جو ماں باپ کو ستائے, وہ کون سا نمازی ہے کہ جو اپنے پڑوسی کو ستائے.
نمازی کبھی کسی کو نہیں کر سکتا. نماز اسے پوری کی ہے باتوں سے روک دے گی. اگر نہیں روک رہی اسے اپنی نماز کو صحیح کرنے کی ضرورت ہے. صابن سے میل صاف ہوتا ہے. ایک آدمی صابن بازار سے لائے اور کپڑے کو دھوئے اور کپڑا صاف نہ ہو تو کیا کہے گا؟ یہ صابن ٹھیک نہیں ہے، صابن میں گڑبڑ ہے. ایک آدمی 50 سال سے نماز پڑھتا ہے اور زندگی صحیح نہیں ہو رہی، کیا مطلب ہے؟ نماز صحیح نہیں ہے. قد افلح المؤمنون الذین هم فی صلاتهم خاشعون. کامیاب تو یہ ایمان والے ہیں جن کی نماز میں خشوع ہے، جن کی نماز صحیح ہے. جن کی نماز صحیح ہے ان کی زندگی صحیح ہوگی. ایمان اندر کو صحیح کرے گا اور نماز باہر کو صحیح کر دے گی. ہاں، کلمہ بنانا، نماز کو بنانا، دعوت تبلیغ کی محنت میں یہ کہا جا رہا ہے کہ کلمے کو صحیح کرو. کلمے والا یقین اندر اتر. سب سے پہلے ایمان کا تقاضا یہ خدا کے غیر کو نکال تیرے دل سے. اللہ کے غیر کا تعصب دل سے نکال. ہاں، لا الہ پہلے ہے، وہی نہیں نکل رہا. الا اللہ بعد میں، وہ نہیں نکلے گا تو الا اللہ آئے گا کیسے؟ خدا کے غیر کو نکالنا. دکان سے ہوگا، کاروبار سے ہوگا، جائیداد سے ہوگا، مال سے ہوگا، پیسوں سے ہوگا، فلاں کو اپنا بڑا مانیں گے ہوگا. یہ سب خدا کے غیر ہیں. ان تمام غیروں کو نکالنا ہوگا پہلے. اس لیے چھوڑا دے گھر. جس ماحول میں ہم بگڑے ہیں اور جس ماحول میں ہمارا ایمان بگڑا ہے اس ماحول کو چھوڑو اور وہ اس ماحول میں آؤ جہاں ایمان تمہارا بنے کہ جن اعمال میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو مشغول کیا اور ان اعمال کے نتیجے میں ایمان اور نماز بنی. حضرت معاذ صاحب کرتے تھے اللہ کے راستے میں نکلو اور ایک نئی دنیا مسجد کی 4 دیواری میں قائم کرو. مسجد کی 4 دیواری میں نئی دنیا. وہ نئی دنیا میں کیا ہے کہ نئی دنیا میں ایمان ہی ایمان کی بول ہے، اس کے علاوہ کوئی بول نہیں ہوگا. اللہ سے ہونا، اللہ کے خوف کی باتیں، قبر اور حشر کی باتیں، موت اور معبد الموت کی زندگی کے تذکرے، اعمال محمد صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا ہوگا. وہ تعلیم، فضائل کی تعلیم میں بیٹھ کر اس کو اتنا سننا کہ اندر یہ یقین اتر جائے. جیسے ہم میرے دوستوں ایڈوائز آتی ہے کوکر اور کوکر کے یہ فائدے اتنا سنتا ہے کہ کوکر کے فائدے اندر اتر جاتے ہیں تو گھر کا پرانا کوکر نکال کر نیا کوکر لے آتا ہے. فائدے وہ ہیں کہ یہ کوکر گیس کم کھاتا ہے، کم گیس میں کھانا جلدی پک جاتا ہے. کہ یہ فائدہ ہے، لہذا وہ کوکر لاؤ. ہاں، گھر میں جتنی چیزیں آئی ہیں نا یوں نہیں آئی ہیں. ان چیزوں کا پہلے ایڈورٹائز آئی ہے. ایڈورٹائز یہی فضائل ہے. ایڈورٹائز کے معنی کیا ہیں؟ چیزوں کے فضائل بیان کیے جاتے ہیں اور اتنے فضائل بیان کیے جاتے ہیں کہ میرے دوستوں آدمی کے دلوں میں وہ چیز اتر کر آدمی اس کو لینے کے لیے تیار ہو جاتا ہے. میری بات سمجھ میں آ رہی؟ فریج اور فریج میں میرے دوستوں نیا فریج بنایا اور اس نے کہا اس میں الیکٹرک کم ہوتی ہے اور اس میں یہ فائدے بیان کیے جاتے ہیں ان چیزوں کے. اور اتنا بیان کیے جاتے ہیں، اتنا کروائے جاتے ہیں، گھر جا کے دکھاتا ہے وہ ایجنٹ کا. دکان میں جاتا ہے اور میرے دوست آپ نے دیکھا ہوگا راستوں پہ اس کے ایڈورٹائزمنٹ بڑے وہ لگاتے ہیں پوسٹر اور دیکھتے رہتے ہیں. دکان والے شوکیس بناتے ہیں شیشے والا تاکہ دکان بند ہو تب بھی اتوار کے دن وہ شوکیس میں آ کر دیکھتے رہیں اور اتنا دیکھیں کہ وہ اندر اتر جائے بھی یہاں ہے لینے کے لیے. دنیا میں چلانے کا راستہ یہی ہے. چیزیں چلتی ہیں دنیا میں چیزوں کے فضائل سے، اعمال چلیں گے اعمال کے فضائل سے. تبلیغ میں فضائل اعمال ہیں.
فضائل کے ذریعے اعمال کی طرف پیدا ہوگی. جب اعمال کی طرف کی پیدا ہوگی تو عمل کو سیکھنے کا پھر میں تو فکر پیدا ہوگی. مسائل سیکھے گا, عمل ہی نہیں تو مسائل کہاں سیکھے گا. اس لیے ہمارا یہی ہے, ابا تو انگوٹھا چھاپ ہے, بیٹا مدرسے میں جا کے عالم دین بن کے آیا ہے, لیکن باپ اس سے دین سیکھتا نہیں ہے. کیوں؟ طلب ہی نہیں ہے, اور اس کی زندگی میں نماز نہیں ہے, وہ کیا نماز سیکھے گا؟ اس کی زندگی میں دین نہیں ہے, دین کیا سیکھے گا وہ؟ پہلے طلب ہے فضائل اعمال کے ذریعے. جتنی فضائل اعمال کی تعلیم کو گھروں میں زندہ کیا جائے گا, اور اللہ کے راستے میں نکل کر 4 مہینے روزانہ صبح شام کے حلقوں میں, تعلیم کے حلقوں میں ان فضائل کو اتنا سنا جائے گا کہ جتنا سنتے سنتے یہ یقین دل کی گہرائی میں اتر جائے گا, اور جتنا اندر اتر جائے گا تو پھر یہ آدمی کو تہجد کے لیے اٹھانا نہیں پڑے گا, خود اٹھے گا تہجد میں. تہجد کے فضائل سنے, یہ ملے گا. نماز کے فضائل سے ملے گا. یتیم کے سر پر ہاتھ پھیرنے سے اللہ میرے گناہوں کو معاف کر دے گا. یہ فضیلت سننے کے بعد اس کے اندر یہ جذبہ پیدا کرے گی کہ یتیم کے سر پر ہاتھ پھیروں. یتیم کو دھکا نہیں دے گا یہ اپنے گھر سے. بیوہ بیٹی کے بننے کے بعد غصے نہیں ہوگا, بلکہ اب میری بچی بیوہ بنی ہے, اس کے بچے یتیم بنے ہیں, ان کی خدمت کر کے میری آخرت بن جائے گی. یہ ہوگا. اس میں بھائیوں فضائل کی تعلیم ہے. جماعت میں نکل کر 4 مہینے جب اللہ کے راہ میں نکلو گے تو 4 مہینے نکل کر جب مسجد کی 4 دیواری میں رہ کر تعلیم کے حلقوں میں بیٹھ کر روزانہ اس کو بار کہ یار ایک ہی کتاب یہ ایک ہی کتاب زندگی میں لے آنا کام بن جائے گا. یہ سمجھتا ہے پڑھنے کے لیے نہیں, لانے کے لیے. اتنا پڑھو, اتنا سنو کہ یہ اندر آ جائے. فضائل نماز پڑھ سنتے سنتے اس کا یقین اتنا آئے کہ کبھی نماز چھوٹنے نہ پائے. کبھی نماز کی جماعت نہ چھوٹنے پائے, اور نماز صحیح پڑھنے کا اندر جذبہ پیدا ہو جائے کہ صحیح نماز پڑھنی ہے, صحیح نماز سیکھنی ہے. سچائی, امانت داری یہ زندگی میں آنے کا راستہ ہے. اس کی دعوت, محنت, اسی کو بولنا. باہر جا کر مسلمانوں کے بعد جا کر ایمان کو بولو, اللہ سے ہونے کو بولو, اور اللہ کے ماں سوا کی اتنی نفی کرو کہ وہ اندر سے نکل جائے. بعضی دوائیاں کمپنیاں بناتی ہیں اور دنیا میں چلاتی ہیں, اور پھر بے دوستوں ان دوائیوں کو ختم کرنے کے لیے پھر اس کے نفع کیا کہ ایسی تھی, اب ایسے نہیں رہی دوا, ایسی نہیں رہا دوا, اس میں کوئی فائدہ رہا نہیں ہے. اتنا لوگ سنتے کہ وہ دوائیں چھوڑ دیتے ہیں, وہ خریدتے نہیں. اس میں بھائی میرے عزیزو, ہماری اپنے لیے ہے. اور اگر تمہیں مسلمانوں سے واقعتاً محبت ہے اور انسانوں سے تمہیں ہمدردی ہے تو اس کا راستہ ایک ہی ہے کہ اللہ کا مبارک دین زندگیوں میں لایا جائے. خود کی زندگی میں لاؤ, ایک مسلمان کی خوشامد کرو, اس کی تھوڑی میں ہاتھ ڈالو, اتنا اس کی خوشامد کرو کہ اس کا دل اندر سے پھسل جائے کہ میری اتنی خوشامد کرتا ہے, مجھے کرنا چاہیے. ہر مسلمان اپنی زندگی بنانے کے لیے اللہ کے راستے میں نکلے. نبی والی محنت پہ اپنی جان مال کو لگائے, اتنی لگائے کہ محنت کرتے کرتے نبی والی زندگی آ جائے, نبی والا فکر ہمارے اندر آ جائے, نبی والی زندگی اور فکر ہماری اولادوں میں اور مسلمانوں کی زندگی میں آ جائے. پھر مسلمان اس احساس اور اس شعور کے ساتھ زندگی گزارے کہ میں اللہ کا بندہ ہوں, لہذا مجھے اللہ کی اطاعت کی ذمہ داری ہے. میں نبی کا امتی ہوں, یہ 2 چیزیں بھولے ہوئے ہیں. میں بیوی کا شوہر ہوں تو بیوی کی ذمہ داری سمجھتا ہے, اپنی بیوی کی ذمہ داری ہے. میں اولاد کا باپ ہوں تو اب اولاد اپنی سمجھ کر اس کی ذمہ داری سمجھتا ہے. میں دکاندار ہوں اور دکان کا مالک ہوں تو دکان کی ذمہ داری سمجھتا ہے
یہ کبھی نہیں کہ میں اللہ کا بندہ ہوں تو میری کیا ذمہ داری ہے. اللہ کا بندہ ہوں اور میں حضور کا امتی ہوں. فخر کرتا ہے میں تو حضور کا امتی ہے تو حضور نے جو ذمہ داری تھی اس کو پوری کر. نبی کی اطاعت کی زندگی گزار. دعوے مت کیا کر. دعوے کرنے سے کچھ نہیں ہوتا. نبی کی پیروی اتباع کر. اولیاء اللہ نے نبی کی پیروی و اتباع کی ہے. تو اولیاء اللہ کا نام لیتا ہے اور تو دھوکے میں پڑا ہوا ہے. اولیاء اللہ نے زندگی اسی پیش کی تھی کہ ان کی زندگی اختیار کر. انہوں نے کبھی نماز نہیں چھوڑی. تو بے نمازی ہے. انہیں جھوٹ کا راستہ کبھی اختیار نہیں کیا. تو جھوٹا ہے. انہوں نے نبی کی سنت کبھی نہیں چھوڑی. تو اپنے نبی کی سنتوں کو چھوڑ کر نبی کے دشمنوں کے طریق اختیار کیے ہوئے ہیں اور اس پر تو فخر کر رہا ہے. تیری زندگی کو کوئی تعلق نہیں ہے. ہاں اولیاء اللہ تو یہ کہتے ہیں جو نبی کی ایک سنت چھوڑے وہ ولی نہیں بن سکتا. کون ولی؟ ولی کے معنی تو نبی کیا ہے؟ نبی کی پیروی کرنے والا. ایک ایک سنت پر زندگی گزار. وہ نماز چھوڑے گا کبھی نہیں سوچو. گمراہی کی راہوں پر نہ جاؤ. اللہ نے عقل دی ہے. عقل کو استعمال کرو. صحیح لوگوں کے ہاتھ میں ہاتھ دو تاکہ تمہیں صحیح رخ پر لے جائیں. غلط انسانوں کے ہاتھ میں ہاتھ نہیں دینا. کئی ولی تو گالیاں دیتا ہے. بات ایسے بھی ہیں اور کہتے ہیں مجذوب ہے. کہاں سے مجذوب آیا گالیاں دینے والا؟ دھوکے میں پڑے ہو. دھوکے میں پڑے ہو. نبی اللہ کے نبی سے کبھی شاید سے کوئی نعوذ باللہ من ذالک کوئی ایسی بات ثابت ہے کبھی نہیں. آپ نے اپنی زبان سے غلط نہیں بولے اور آپ نے منع کیا ہے. آپ نے تو بیکار باتوں سے منع کیا ہے. وہ آدمی کبھی ولی نہیں بن سکتا جو نبی کی سنت کو چھوڑ دے. تو اولیاء اللہ کی زندگی تو یہ تھی. ہاں تو نبی کی محبت کا دعوے دار ہے تو محبت کا تقاضا تو ہے نبی کے طریقوں کو اپنانا. ماں کو بچے سے محبت ہوتی ہے نا تو بچے کی زبان بولتی وہ تو غلط بولتا ہے. پتہ نہیں کیا کیا بولتا ہے. اس کی محبت میں بولتی ہو. نبی کی محبت ہے تو نبی کے طریقے اختیار کر. نبی کی سنتوں پر آ. نبی والی فکر کو اپنی فکر بنا. نبی کے جذبے کو اپنا جذبہ بنا. تیرے نبی کا جذبہ یہ تھا کہ دنیا کا ہر انسان جنت میں کیسے چلا جائے, جہنم سے کیسے بچ جائے. تیرا جذبہ تو مسلمان کے بارے میں بھی یہ نہیں ہے کہ مسلمان جنت والا بنے, اور جنت والا بنے گا کیسے؟ جیسے وہ نبی کی زندگی پر آئے گا. میں محنت کروں, کوشش کروں اس محنت کو سمجھنے سیکھنے کے لیے, اپنی کلمے کو بنانے کے لیے, اپنی نمازوں کو جاندہ بنانے کے لیے 24 گھنٹے کی زندگی سنت کے سانچے میں ڈھال کر زندگی گزارنے کے لیے اپنے اخلاق کو بناؤ. اخلاق, ہمارے نبی کے اخلاق سب سے اونچے تھے. انک لعلی خلق عظیم. قرآن اس کی شہادت دے رہا ہے. آپ کے اخلاق بہت حمیدہ تھے. ہاں اخلاق حمیدہ. آپ نے زندگی میں کسی کو ستایا نہیں ہے, کسی کو تکلیف نہیں پہنچائی ہے. آپ نے اپنی زندگی میں ہر ایک کو نفع پہنچایا ہے اور ہر ایک کے ساتھ خیرخواہی کی ہے. میری زندگی میں خیرخواہی آئے, اس کے لیے محنت ہے. اپنے ماحول میں گھر رہ کر نہیں آئے گا. اگر گھر رہ کر آتا نا تو اب تک نماز صحیح ہو جاتی. گھر رہ کر نہیں آتا. وہ تو نبی کی محنت میں اللہ کی راہ میں نکلنا, یہ بھی اللہ کے نبی کی زندگی میں ہے. اپنے گھروں کو چھوڑ کر راہ خدا میں نکلنا. اور قرآن پاک اس کا یہ کہہ رہا ہے انفروا خفافا وثقالا نفر فی سبیل اللہ وما كان المؤمنون لينفروا كافة ولولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين. دین کی سمجھ تو نفر فی سبیل اللہ زندگی میں آئے گی. ہاں
اللہ کی راہ میں نکل کر آدمی میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ اب اللہ کا دین سیکھوں، اور یہی جذبہ اسے اس بات پر مجبور کرتا ہے کہ بچے کو بھی عالم بناؤ، اپنے بچوں کو عالم بناتا ہے، حافظ قرآن بناتا ہے آدمی. کیوں؟ اندر نبی والے علم کو سیکھنے کا جذبہ ہے. اب میری امت بڑی، میری عمر بڑی ہو گئی، میں مدرسے میں نہیں جا سکتا، لیکن بچے کو تعلیم بنانا ہے. اس طریقے سے گھروں میں علم زندہ ہوگا، اخلاق حمیدہ میرے دوست زندگی میں آئیں گے. جب کلمہ صحیح ہوگا، نماز صحیح ہوگی، تو میرے دوستوں پھر زندگی میں اعمال اور میرے دوستوں اخلاق آئیں گے. قرآن نے کلمہ طیبہ کو درخت سے تعبیر کیا ہے. ہاں، مثل کلمۃ طیبۃ کشجرۃ طیبہ. قرآن نے ایمان کو میرے دوست درخت سے میرے دوست تعبیر کیا ہے کہ جیسے درخت ہوتا ہے، پہلے درخت کی جڑیں جمتی ہیں، درخت کی جڑیں جمنے کے بعد درخت کا تنا نکلتا ہے، تنے کے بعد شاخیں نکلتی ہیں، پھل اور پھول آتے ہیں، اور پھل آخر میں آتے ہیں. آخر میں پھل آنے کے بعد پھر پھل میں سب سے آخر میں مٹھاس آتا ہے. یہ ہے میرے دوستو ایمان کا درخت. اللہ کے راستے میں نکل کر اس کی جڑیں جب ہمارے دلوں میں مضبوط ہوتی جائیں گی تو پھر میرے دوستو اس میں میرے دوستو فرائض کی شاخیں آئیں گی، اور میرے دوستو اس کے اندر پتے آئیں گے، اور آخر میں اخلاق کے پھل آئیں گے. ہمارے اخلاق درست ہو جائیں گے، معاملات اور معاشرے کی زندگی صحیح ہو جائے گی، اور اس کے نتیجے میں میرے بھائیوں دوسرے کی محبت اللہ کے لیے ہوگی، دنیا کے لیے نہیں ہوگی. ہاں، پھر اولاد کی زندگی میں جب تمہاری محبت آ جائے گی تو اولاد کہے گی ابا پہلے کھائیں گے پھر ہم کھائیں گے. پھر یہ نہیں ہوگا ہمارے گھر میں جب میرے پاس کمائی تو تھوڑی میں کہاں دینا ہوں، بلکہ اولاد ماں باپ کی خدمت کو اپنے لیے آخر کا ذخیرہ سمجھے گی. پھر ماں باپ کو اپنے گھر رکھنے کے لیے اولاد آپس میں چٹھیاں ڈالے گی کہ بھائی ابا اماں کس کے ساتھ ہے، چٹھیاں ڈالو. یہ نہیں نمبر لگا دو، ایک مہینہ تو کھلائے ایک مہینہ میں کھلاؤں گا، ایسا نہیں ہے. ماں باپ نے تو کبھی نمبر لگائے نہیں. ماں باپ نے تو کبھی یہ نہیں کہا کہ ایک مہینہ، ماں نے کبھی نہیں میں تو ایک ہی مہینہ دودھ پلاؤں گی. تجھے بڑا کیا، دودھ پلایا، تجھے جب تو جوان ہو گیا، تیری شادی اس نے کی ہے، اس ماں باپ کے لیے تیرے پاس کوئی ٹھکانہ نہیں ہے. تو یہ کہتا ہے ایک مہینہ میں کھلاؤں گا، نہیں. پھر اولاد اپنے ماں باپ کو اپنی رحمت سمجھیں گے. ہاں، اور یہ اولاد تمہارے لیے خدمت گزار بنے گی، رحمت بنے گی جب ہم اور آپ اپنے گھروں میں اس دین کے بھر کو زندہ کریں گے. اس میں بھائی میرے عزیزو یہ ایک محنت ہے، سننے کی نہیں ہے. سننا اس لیے کہ اپنی زندگی کا نظام بناؤ. رہی بات فرصت، تو فرصت بہت تک نہیں ملے گی. دونوں ایک ساتھ چلیں گے. اللہ کے راستے کی محنت کے لیے وہ فارغ کرنا ہوگا، اور اس دنیا کے کاروبار کو اللہ کے بھروسے میں چھوڑنا ہوگا. اس کے ذریعے یہ جب تم اللہ کے راستے میں نکلو گے تو تمہارے اندر سے دنیا نکلے گی. اور میرے دوستو یہ تمام ماحول جو غلط ہمیں بنا رہا ہے وہ ماحول چھوٹے گا. اللہ کے راستے میں مسجد کے ماحول میں رہ کر 4 مہینے تعلیم کرنا، اللہ کے دین کی دعوت و محنت کرنا، مسلمانوں کے ساتھ عاجزی اور منت سماجت کے ساتھ اخلاق سے پیش آنے کی مشق کرنا، اپنے ساتھ جو ساتھی جماعت میں نکلے ہیں ان کے ساتھ میرے دوستوں اخلاق سے رہنا سیکھنا مشق کرنا. یہ 4 مہینے میرے بھائیوں اللہ کے راستے میں نکل کے جب آدمی صحیح محنت کرتا ہے اس کے نتیجے میں اندر یقین بنتا ہے، ایمان بنتا ہے، اور نمازیں جاندار بن جاتی ہیں. اور پھر آدمی میں یہ جذبہ پیدا ہوتا ہے کہ میں بھی صحابہ کی طرح اللہ کے نبی کی طریقوں پر زندگی گزاروں، اور صحابہ کی طرح میری 4 ماہ اللہ کے دین پر لگ جائے. یہ جذبہ اندر سے بنتا ہے میرے بھائیوں. پھر آدمی اپنی جذبے کے ساتھ گھر آتا ہے تو گھر میں اپنے دنیا کے کام کاج کو ان فکروں کے ساتھ کرتا ہے، اور اپنے کام کاج میں اللہ کی مدد کے راستے اختیار کرتا ہے. اس کے نتیجے میں اس کی دنیا کو بھی خدا آسان کر دیتا ہے، اور آسمان سے اس کے لیے برکتوں کے دروازے اللہ کھولتا ہے. ہاں، زمین و آسمان سے برکتوں کے دروازے خدا کھول دے گا، اور دنیا کی زندگی خدا آسان کر کے ہم سے اللہ دنیا میں کام لے گا.
ہم دنیا میں ہدایت کے پھیلنے کا ذریعہ بنیں گے. ہم کچھ لے کر آئیں گے تو گھر والوں کو دیں گے. تعلیم جماعت میں نکل کر تعلیم جب 4 مہینے کرو گے تو اس تعلیم کے کرنے کا ڈھنگ، سلیقہ، جذبہ، فکر ہمارے اندر پیدا ہو جائے گی. اس کو لے کر جب ہم گھر میں آئیں گے پھر ہم اپنے گھر میں بال بچوں کے ساتھ تعلیم میں بیٹھیں گے. وہ تعلیم میں بیٹھ کر بات کو سمجھائیں گے. جس کے نتیجے میں ہمارے گھروں میں فضائل کی تعلیم سے، فضائل کی نماز سے نماز زندہ ہوگی، فضائل قرآن سے قرآن کی تلاوت اور سیکھنا سکھانا زندہ ہو جائے گا. صحابہ کے مرد عورتوں کے واقعات جب ہمارے بچے سنیں گے تو پھر ان کے لیے جذبہ پیدا ہوگا ہمیں بھی ایسا بننا چاہیے. اس طریقے سے ہمارا ماحول میرے دوستوں ایمانی ماحول سے بدلے گا اور اس ایمانی ماحول کے اندر ایمانی زندگی گزارنا آسان ہو جائے گی. اور یہ ایمانی زندگی لے کر دنیا میں چلو گے پھرو گے تو یہ ایمانی زندگی دنیا میں زندہ ہو جائے گی. آج تو مسلمان ایمان کے خلاف کی زندگی گزار رہا ہے اور اسی کو لے کے دنیا میں چل پھر رہا ہے. کوئی زندگی دنیا میں چل رہی میرے بھائیوں. اس لیے آپ اللہ سے ہماری گزارش ہے اللہ کے دین کی مدد کے لیے قدم بڑھاؤ. اللہ کا کتنا بڑا احسان ہے کہ اللہ نے اس امت کو قرآن پاک میں وعدے کیے. تنصروا اللہ ینصرکم. اگر تم اللہ کے دین کی مدد کرو گے نا تو اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ تمہاری مدد کرے گا. اللہ کی مدد شامل ہو جائے میرے دوست تمام کام آسان ہو جاتے ہیں. اس لیے میرے دوستو اللہ کے دین کے مددگار بنے ہم اللہ کی مدد کو لینے کے لیے. اللہ کی مدد کے معنی اللہ اپنا دین دنیا میں زندہ کرے گا آپ کی محنت پر. اور اللہ کی مددیں ہمارے حالات میں اللہ کی مدد ہم دیکھیں گے. اس لیے میرے بھائیوں یہ اجتماع اس کے لیے ہے کہ ہماری زندگی کے فیصلے ہم یہاں کریں کہ نہیں اب نبی والی محنت کے لیے اپنے آپ کو چلانا ہے اور اپنے گھر میں نبی والی محنت کو داخل کرنا ہے اور ایک ایک مسلمان کی زندگی میں یہ زندہ ہو جائے. اس کے لیے چل پھر کر محنت کرنی ہے تاکہ اللہ کا دین دنیا میں زندہ ہو جائے اور اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے کلیجے مبارک کو ٹھنڈک پہنچ جائے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے دوستوں قبر میں جب یہ امت کے حالات پیش ہوتے ہیں یہ امت اب نبی والی زندگی گزارے گی تو میرے دوست اللہ کے نبی کو میرے تو خوشی ہوگی. اور جب نبی کی زندگی میں نبی کی امت کی بے دینی کی خبریں جاتی ہیں تو اللہ کے نبی کو تکلیف ہوتی ہے. اس لیے آپ سے ہماری گزارش یہ ہے یہ بات طے کرو آج سے کہ انشاءاللہ موت تک نبی والی محنت کو اپنی ذمہ داری سے اپنا کام سمجھ کر اللہ کے دین کے تقاضوں کو پورا کرتے ہوئے زندگی گزاریں گے. ارے کرو گے اللہ قبول فرماوے. انشاءاللہ کے معنی کرنے کے کیا معنی کرنا. جیسے آپ نے اجتماع کی تاریخ ہوئی اور آپ کے کام میں یہ بات آئی کہ اجتماع کرنا ہے تو آپ نے اسی دن سے فیصلہ کہ اجتماع میں جانا ہے. فیصلے کے معنی ارادے کے ہیں. ارادے کے معنی فیصلہ کرنے کے ہے. جو نہیں ارادہ قائم ہوتا اس کا نام ارادہ نہیں ہے. آدمی نماز کے لیے مسجد میں جاتا ہے نا نماز کے ارادے سے تو نماز کے ارادے سے آنے کے بعد وہ بیٹھا نہیں رہتا. اللہ اکبر فوراً کہتا ہے. ارادے کے معنی عمل کے ہیں فیصلہ کرنے کے ہیں. جب تم کسی چیز کا فیصلہ دل میں کرو گے آسمان پر اللہ کہے گا ٹھیک ہے اور جب اللہ آسمان پر کہے گا ٹھیک ہے تو ٹھیک ہونے کے بعد آسان ہو جائے گا. تمہارے بھائی بہت سے اللہ کو انسان ہے اس دنیا میں اتنی مشغولیتوں میں اللہ کے دین راہ میں 4 مہینے بار بار نکلتے ہیں اور اللہ ان سے کام لے رہا ہے. اللہ ہم سے بھی کام لے گا بشرطے کہ ہم فیصلہ کریں. کیا کریں بولو. تو انشاءاللہ کے معنی کیا ہے فیصلہ کرنے کے اور بہتر سے بہتر فیصلہ یہیں سے جاؤ. اس لیے کہ جب بھی نکلنے کی سوچو گے دنیا کے کام منہ پھاڑیں گے یہ کام اور موت آ جائے گی. ان کاموں کو چھوڑنا ہے اللہ کے لیے اور اس یقین کے ساتھ چھوڑنا ہے کہ جب میں اللہ کے لیے اس کو چھوڑوں گا اللہ ہی اپنی قدرت سے میرے کام بنائے گا اور اللہ مدد کرے گا انشاءاللہ. اس لیے میرے بھائیوں یہاں سے ترتیب بناؤ. ہمارے حضرت فرمایا کرتے تھے تشکیل کے وقت میں کہ جب میں تشکیل کروں گا تو تمہیں شیطان یہ کام ہے تو تم یوں سوچو کہ ارے
اگر یہی میری موت آ گئی تو یہ کام کون کرے گا؟ اللہ کرے گا. تو اللہ کرے گا جب تو اللہ کے راہ میں جائے گا تو اللہ نہیں کرے گا، اللہ ہی کرے گا اور اللہ ہی کرتا ہے. اور دنیا میں دوستوں جب ایک آدمی مرتا ہے تو اس کے کام دوسرے کرتے ہی ہیں. اگر ہم 4 مہینے اللہ کے راہ میں جائیں گے تو اللہ تعالیٰ شان ہو ہماری مدد کرے گا اور ہمارے بچے ہمارے غیر حاضری میں تیار ہوں گے کاروبار میں، اور اللہ ان کی طبیعت کرے گا. میرے بھائیوں، اس لیے آپ سے ہماری گزارش یہ ہے کہ یہ ایک موقع ہے، موقع پر کام کرنا آسان ہوتا ہے. عید کا موقع آتا ہے نا تو عید کے موقع پر غریب سے غریب بھی نئے کپڑے سلاتے، موقع ہے. اور جب عید سے پہلے کپڑے نہیں سلائے بعد میں سلاؤں گا تو دوسری عید آ جاتی ہے. ہاں، موقع پر ہو جاتا ہے، آدمی موقع پر کسی چیز کا فیصلہ کرتا ہے، آسان ہو جاتا ہے. اور اللہ کے نبی نے بھی اپنی شادی مبارک میں فرمایا ان لربکم فی الدہر نفحات، آدمی کو اللہ موقع دیا کرتا ہے. فتعرضوا لها، ایسے موقع پر اپنے آپ کو آگے بڑھاؤ، پیچھے مت کرو. ہمیں شیطان یہی بات سمجھائے گا کہ ابھی تو موقع نہیں ہے، آئندہ نکلیں گے. ابھی بات سمجھ میں آئی ہے، نکلنا چاہیے. واقعتاً موت تو قریب آ رہی ہے اور موت سے پہلے ہمیں موقع اللہ نے دیا ہے زندگی بنانے کا. ہاں، آپ سوچو کہ ہمیں کسی کی 40 سال کی عمر ہو گئی، 50 سال کی عمر ہو گئی اور نماز وہی کی وہی ہے. نماز میں کوئی ترقی نہیں، ہمارے ایمان میں وہی کمزوری ہے میرے بھائیوں. اور زندگی پوری ہو جائے گی، اس سے پہلے کہ موت آ جائے ہم کچھ کر لیں. محنت کرتے کرتے مریں گے نا، اللہ تعالیٰ انشاءاللہ قیامت کے دن ہمیں ایمان والوں کے ساتھ اٹھائے گا. کیوں کہ ہم تو ایمان کی محنت کرتے کرتے مرے ہیں. اس میرے بھائیوں، اب اللہ سے ہماری گزارش یہ ہے آئندہ کے چکر میں نہ پڑو اور شیطان کے چکر میں نہ آؤ. التسبیح من الشیطان، دین کے کسی کام میں آئندہ کا خیال آئے تو سمجھو شیطان کی طرف سے ہے. اس کو میرے دوستو یقین سے اس سے دفع کرو کہ میرے اللہ کا وعدہ ہے کہ اللہ کے دین کے مدد میں نکلوں گا، اللہ میری مدد کرے گا اور میرے کام آسان کر دے گا. اس بنیاد پر اپنے آپ کو چلاؤ. اور ابھی تم گھر کچھ کہہ کے نہیں آئے ہو، لیکن جب ابھی فیصلہ کرو کہ جانا ہے یہاں سے، اب سوچو اب گھر کون سے کیا بات کروں، کون سا کام کیا ہوگا. میں اپنی بس کی کوشش کر کے سونپ دوں، پھر اللہ کے راہ میں چلا جاؤں. اللہ تعالیٰ اپنی مدد شامل فرما کر آسان کرے گا. اس لیے میرے بھائیوں، تمام کے تمام بھائیوں سے ہماری گزارش ہے ایک مرتبہ 4 مہینے لگاؤ. 4 مہینے یہ کام کو سمجھنے اور کام کی میرے دوستوں استعداد پیدا کرنے کے لیے اور اپنے ایمان کو بنانے کا فکر پیدا کرنے کے لیے 4 مہینے یہ میرے دوستوں ضروری ہے. 4 مہینے میں اللہ نے تاثیر رکھی ہے. انسان جب ماں کے پیٹ میں حمل قرار پاتا ہے تو 4 مہینے میں اللہ اسے پورا ماں کے جسم بنا دیتا ہے، اس کا جسم بن جاتا ہے. اور 4 مہینے کے بعد اللہ کی طرف سے روح ڈالی جاتی ہے جسم میں. اب میں دوست اس میں استعداد پیدا ہوتی ہے بڑھنے کی. اب میں تو 5 مہینے دوسرے ماں کے پیٹ میں یہ ہاتھ پیر تمام اعضاء اس قابل بن جاتے ہیں کہ اب دنیا میں آنے کے بعد یہ دنیا کی آب و ہوا برداشت کر کے آدمی بنے. ایسے بھی تو جب 4 مہینے اللہ کے راہ میں نکلو گے تو 4 مہینے کی قربانی اور مجاہدے پر اللہ تعالیٰ ہمارے اندر ایمان کی روح ڈالے گا. اور وہ ایمان کی روح اندر پڑ جانے کے بعد ہم محنت کرتے رہیں گے، ہمارے ایمان میں اور آگے ترقی کی جائے گی. اور جتنا ایمان مضبوط ہوتا چلا جائے گا اتنا اعمال میں بہتری آئے گی اور ہماری زندگی سے غلط زندگیاں ہماری ختم ہو جائیں گی. اس لیے بھائی دوستو ایک موقع ہے، اس کو موقع غنیمت سمجھ کر اللہ کے وعدوں پر یقین کر کے نبی کی دعائیں ساتھ لے لو. لوگ کہتے دعا کریو، ارے میرے بھائی تو نے جہاں اللہ کے دین کی مدد کے لیے قدم اٹھایا نبی کی دعا تیرے ساتھ ہو گئی. اللہ کے نبی کی دعائیں ہیں اللہم انصر من نصر دین محمد صلی اللہ علیہ وسلم. اے اللہ تو اس کی مدد کر جو تیرے نبی محمد اعظم کی دین کی مدد کرے. دعائیں اللہ کے نبی کی کیا بتا سکتا ہے. گزارش ہے ہمت کر کے پیش کرو اپنے آپ کو کہ انشاءاللہ اسی اجتماع سے کل دعا ہوگی اور جماعتیں روانہ ہوں گی. اللہ کے بہت سے بندے تیار ہو کے بھی آئے ہوں گے اور جا رہے ہوں گے. ہم بھی ہمت کر کے چل دیں
پھر اللہ ہمیں چلاتا رہے گا. اسی وجہ دوستوں اللہ کی ذات پر بھروسہ کر کے اور اللہ کے نبی کی دعاؤں پر یقین کرتے ہوئے کون اللہ کا بندہ ہے جو کھڑے ہو کے بولے کہ انشاءاللہ میں اسی اجتماع سے 4 مہینے کے لیے تیار ہوں. اب کھڑے ہو کے بولنا شروع کرو. اور ایک بات یاد رکھو، جب تک تشکیل پوری نہ ہو جائے بیٹھے رہو.